الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معزز سامعین کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی دعائیں تلاوت کی ہیں اور نبی مہربان آقا دو جہان سرور کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث نقل کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، رہتے ہیں، وہ کسی قبیلے سے، کسی ملک سے، کسی سوسائٹی سے، کسی بھی علاقے سے وہ تعلق رکھتا ہے، تو اس کی زندگی کے اندر ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے،
اس کے کمانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر وقت کوشاں رہتا ہے، اور وہ ہے عزت۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، عزیز و اقارب لوگوں کے اندر میری عزت اور احترام کیا جائے۔ ہر کوئی، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری عزت اور میرا احترام کیا جائے، اور اس عزت اور احترام کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش بھی کرتا رہتا ہے، اور کئی نادان اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے کام بھی کر بیٹھتے ہیں جو اس کی عزت کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنی عزت کو ہی مجروح کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری بادشاہت تیرے لیے ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو یہ سلطنت جو عارضی ہے دنیا کے اندر، جس کو چاہتا ہے تو عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور عزت بھی تیرے ہاتھ کے اندر ہی ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے ذلت سے نوازتا ہے۔ عزت و ذلت، حکمرانی اور محکومی، یہ سب اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ بیدک الخیر، انسان جتنی بھلائیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، جتنا اچھا بننا چاہتا ہے، وہ ساری کی ساری بھلائیاں اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت کے مفہوم سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم عزت کمانا چاہتے ہیں، اگر ہم سرخ روح ہونا چاہتے ہیں، ہماری معاشرے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر ہمیں عزت ملے، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہے تو پھر دنیا کی طاقتیں، قوتیں، سورسز، اسباب سارے جمع ہو کر ہمیں ذلت دینے پر آ جائیں تو ذلت نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا ہے، اور عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، اس کا مقام ہو، اس کا لوگ احترام کریں، فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط بنا لو تو تمہیں عزتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور اگر تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے تو پھر تم سارے کے سارے دنیا کے اسباب اکٹھے کر لو، جمع کر لو، اور ان سارے اسباب کے ذریعے سے تم عزت کمانا چاہو تو تمہیں عزت نہیں مل سکتی۔ عزت چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور اسی لیے اور عزت، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس پر ہمارا ایمان کامل پختہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت دنیا کے اندر ہے تو کس کے لیے ہے؟ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے رسول کے لیے۔ سب سے زیادہ عزت والے انسانوں، مخلوق کے اندر سب سے زیادہ عزت والی اگر کوئی ہستیاں گزری ہیں تو وہ اللہ کے رسول گزرے۔
اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ دنیا کے اندر عزت دی تو وہ اپنے رسولوں کو اللہ رب العزت نے عزت عطا کی، اور پھر آگے رسولوں کے بعد اللہ رب العزت نے عزت دی تو وہ مومنین کو دی، وللمؤمنین۔ آگے فرمایا کہ میرے رسول عزت والے ہیں، اللہ کے لیے ساری عزتیں ہیں، ان میں سے اللہ رب العزت نے عزت دی، مقام دیا، رفعت دی، بلندیاں دی، مقام دیا، درجات دیے اپنے رسولوں کو، اور پھر رسولوں کے بعد مقام و مرتبہ اور عزت جو اللہ نے عطا فرمائی وللمؤمنین، مومنین کو عطا فرمائی۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ منافق، مشرک، کافر جو مومنین کی عزت کو کم کرنے اور گھٹانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ اگر سارے کے سارے اسباب اور خود جمع ہو جائیں، سب کچھ یہ خرچ کر ڈالے تو یہ مومنین کی عزت کو کم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو عزت کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت۔ جس کو اللہ رب العزت عزت عطا فرما دے اس کو کوئی اور کم کر نہیں سکتا۔ اور پھر ایمان کے بعد عزت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ وہ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ ایمان کے ذریعے سے ہمارا ایمان کامل ہو۔ پھر ایمان کامل بنے گا کیسے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے ساتھ، کہ ہم اتباع رسول کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے حکم کی نافرمانی کرے گا تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ذلت اور رسوائی کری۔ جو میری اتباع نہیں کرے گا، میری پیروی نہیں کرے گا، میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ذلت اور رسوائی کری۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہمیں اتباع رسول کو لازمی قرار دینا پڑے گا اپنی زندگیوں کے اندر، کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، گزارنا ہے۔ پھر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، پھر ایمان ہمارا کامل ہوگا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے سے ہمیں عزت اور جو اللہ رب العزت ہمیں مقام دینا چاہتے ہیں مومنین کو، وہ مقام پھر ہمیں حاصل ہوگا۔ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی، ان کے طریقوں کے مطابق زندگی کو نہ ڈھالا اور نہ گزارا، تو پھر ہماری ذلت اور رسوائی ہماری قسمت کے اندر نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح، اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آئے گی کہاں سے ہمارے پاس؟ ہمیں کس طرح معلوم پڑے گا کہ ہمیں تجارت کس طرح کرنی ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، معاشرتی زندگی کس طرح گزارنی ہے، حکمرانی کس طرح کرنی ہے، ہمیں دنیا کے معاملات کو کس طرح طے کرنا ہے، آپس کے اندر رشتہ دار عزیز و اقارب کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں، کس طرح اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو اس کے لیے دین کا علم ضروری ہے، ہمیں دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ دنیاوی علم کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، دنیاوی کامیابیاں ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اور اسی علم کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزتیں مل جائیں، ایسا نہیں ہے۔ عزت اللہ رب العزت نے رکھی ہے اپنے دین کے کاموں میں۔ دنیا کا علم حاصل کرنا اسے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اگر عزت چاہتے ہو دنیا اور آخرت کے اندر تو دینی علم تمہیں حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العزت درجات بلند کرتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، احترام اور محترم اور مکرم بناتے ہیں کن لوگوں کو؟ ایمان والوں، جو ایمان والے ہیں۔ پھر آگے ایمان والوں میں سے اللہ رب العزت کس کو عزت عطا فرماتے ہیں؟ رسولوں کی تو بات نہیں، مومنین کی بات۔ مومنین میں سے، ایمان والوں میں سے اللہ رب العزت کس کو عزت عطا فرمائیں گے؟ والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں سے اہل علم ہوں گے، جن کو اللہ رب العزت علم عطا فرمائیں گے دین کا، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کو عزت اور احترام عطا فرمائیں گے، ان کو محترم بنائیں گے۔ تو علم حاصل کرنے کے ذریعے سے ہی ہمیں حرام اور حلال کا معلوم ہوگا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے،
باپ کا کیا مقام ہے، ماں کا کیا مقام ہے، عزیز و اقارب کا کیا مقام ہے، رشتہ داروں کا کیا مقام ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، یعنی دنیا میں سارے معاملات ہم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے زندگی کیسے گزارنی ہے وہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، دینی علم سے، قرآن و سنت کے علم سے ہمیں حاصل ہوگی۔ لیکن ہم قرآن و سنت کے علم سے بھاگتے ہیں، دور جاتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے نا، ضرورت ہم نے کس کو بنایا ہوا ہے؟ دنیا کو۔ جب دنیا کو ضرورت بنا لیا تو پھر دین اسی کی ضرورت، ہم اسی کے پیچھے بھاگیں گے نا جو ہماری ضرورت بن چکا ہے۔ حالانکہ ضرورت ہماری کیا ہونی چاہیے؟ دین ہمارا جو ہے یہ ہماری ضرورت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے بہترین طریقہ جو ہے عزت حاصل کرنے کا وہ عفو اور درگزر ہے، معاف کرنے۔ اگر کسی نے برا بھی کیا ہے، برا کام کیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی سوچ کہ میں اس کا بھلا کس طرح کر سکتا ہوں۔ اس نے جو کیا اس کا فیل ہے، اس نے میرے ساتھ برا کیا اس کا فیل، لیکن میں اس کی بھلائی کس طرح کر سکتا ہوں، اچھا کس طرح کر سکتا ہوں۔ اور اس نے میرے ساتھ جو برا کیا ہے اس کو نظر انداز کرتا ہوں، اس سے درگزر کرتا ہوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو اس سے اللہ رب العزت تمہیں عزت عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزت، اگر کوئی درگزر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کسی سے درگزر کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عزت اور بڑھا دیتے ہیں۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اپنی عاجزی اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس عاجزی اور اس پستی کی وجہ سے اللہ رب العزت انسانوں کے اندر اس کو بلند فرما دیتا ہے، اس کو مقام اور عزت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر عزت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے عزت حاصل کرنے کے اسباب اور مقام وہ دنیاوی چیزوں کے اندر رکھنی ہے کہ اگر دولت ہمارے پاس ہوگی تو ہماری عزت اور مقام ہوگا، ہمارا بڑا نام ہوگا، ہمارے پاس آل و اولاد زیادہ ہوگی تو ہمارا مقام ہوگا، ہم بڑی پوسٹوں پر بیٹھیں گے ہمارا مقام ہوگا۔ نہیں، مقام اصل اللہ رب العزت نے کس میں رکھا ہے؟ دین کے اندر رکھا ہے۔ تم بڑے سے بڑے اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو جاؤ، دین نہیں ہے تمہاری زندگی کے اندر تو وہ کسی کام کا نہیں۔ اگر دین ہے تو پھر سب کچھ تمہارے کام کا ہے، دین کے بغیر کوئی چیز کام کی نہیں۔ اور آخرت کے اندر انسان کس طرح اللہ رب العزت کے ہاں عزت اور احترام کا مقام کس طرح آخرت کے اندر حاصل کرے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ اعمال اور کچھ طریقے بتلائے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا طریقہ ہے کہ نیک، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں، عمل صالح کیے جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا دنیا کے اندر، اس نے ایک نیکی کی ہے 10 کے برابر آفت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک نیکی کرنے کی وجہ سے اس انسان کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے، اتنا اس کا ادب فرمائیں گے، اتنا احترام کریں گے کہ اللہ رب العزت ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں، اور عرش کے سائے کے تلے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پسینوں کے اندر ساری انسانیت شرابور ہوگی، ڈوب رہی ہوگی اپنے پسینوں کے اندر، اتنی سخت گرمی ہوگی، تو اس وقت اللہ رب العزت جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، یعنی ان کو اللہ رب العزت عزت عطا فرمائیں گے، مقام عطا فرمائیں گے، واللہ رب العزت کے ہاں بھی محترم ہوں گے، باعزت ہوں گے۔ وہ کون لوگ؟ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادل حکمران، یہ بڑی اہم اور لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ آج کل نوجوان بالکل غافل نظر آ رہے ہیں۔ مسجد کی آبادی کو دیکھا جائے تو مسجد کے اندر نمازی ہیں، اوورآل کسی مسجد کا حال یہ نہیں ہے، جتنی بھی مساجد ان کے اندر جا کر دیکھیں ہمیں نوجوان 1 سے 2 نظر آئے، مطلب 1% لگا لیں یا 2% لگا لیں۔
اس سے زیادہ نوجوان ہمیں مسجد میں نظر نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے؟ والدین کی غفلت. ابھی وبا آئی، پوری کی پوری SOPs کا خیال کرنے کے لیے ہمیں بچوں پر زور لگایا، گھر والوں پر، دفاتر، ہر جگہ پر ہم نے پابند بنا دیا. لیکن جب نماز کی باری آئی، کسی والدین کے بچے جوان، گراؤنڈ تو آباد ہے لیکن مسجد آباد نہیں، نوجوان. اور ہماری سوسائٹی اور اس مسجد کے اندر بھی حال یہی ہے کہ فجر کی نماز کے اندر ایک جوان نظر نہیں آتا مجھے. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. نوجوان کہاں ہے؟ کیا سکول اور کالج اور یونیورسٹیاں خالی ہیں؟ کیا موبائلوں کو 8 گھنٹے تک ٹائم دے سکتا ہے جوان؟ وہ 10-15 منٹ مسجد کے اندر ٹائم نہیں دے سکتا. یہ کس نے ان کو سکھایا؟ کس نے یہ تربیت کی ہے؟ کس نے ان کو موبائل ہاتھ میں پکڑائے؟ کس نے سوشل میڈیا پر ان کو لگایا ہے؟ کس اندھیرے کے اندر ہم اپنی نوجوان نسل کو دھکیل رہے ہیں؟ ہمیں اس کا علم ہے؟ کہاں لے جا کر ہم کو کھڑا کر رہے ہیں؟ علم ہونے کے باوجود ہم نے آنکھیں بند کی. ہم چاہتے ہی نہیں. باپ خود آ جائے گا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، جوان بیٹے سے کہنے کی ہمت نہیں کہ بیٹا اٹھو نماز کر لے. تو اللہ رب العزت نے نوجوان کی عبادت، جو اپنی جوانی کے اندر وہ عبادت کرے گا، نوجوان سن لیں، جو نوجوانی اپنی جوانی کی عمر کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، اللہ کے در پر آ کر جھکے گا، تو اللہ رب العزت کو قیامت کے دن اس کو اتنا عزت اور احترام کے ساتھ اپنے عرش کے سائے تلے بٹھائیں گے. تو یہ دوسرا شخص ہے. اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کا دل جو ہے ہر وقت مسجد کے ساتھ لگا رہے. نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ابھی باہر کیا ہے لیکن دل اس کا مسجد کے ساتھ رکھا ہوا. تب دوسری اذان کی آواز میرے کانوں میں آئی اور میرے نماز کے لیے جاتے. اسی طرح کے اندر لگا رہے. اللہ رب العزت اس کو بھی عرش کا سایہ تھا. اور اسی طرح ایک وہ شخص ہے کہ وہ تاجر جو صدق کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ تجارت کرتا. آج کل ہمارے تاجر کا کیا حال ہے؟ میں دور نہیں جاتا، یہ پاس ہی قریب ہمارے مارکیٹ ہے. آپ بھی حضرات نماز پڑھنے کے لیے کتنی اذان کے وقت دکانیں بند ہوتی ہیں ہماری. اور بلکہ یہاں کے جتنے بھی دکاندار ہیں ان میں سے شاید ہی شاذ و نادر ایک بندہ یا 2 بندے نماز پڑھتے ہیں، باقی سب نماز پڑھنے کے باہر نکلو سب دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر تو کسی ہوائی مخلوق نے تجارت کرنے کے لیے نہیں آنا، یہ سوسائٹی کے لوگ ہیں بھئی. اس نے نماز کے بعد بھی آپ سے ہی خریدنا ہے. اگر آپ نماز کے لیے اپنی دکان بند کر کے نماز کے لیے آ جاؤ گے تو اس نے پھر بھی آپ سے خریدنا ہے. یہاں سے کوئی باہر سے تو لوگ آنے گے. لیکن اذان کی جب اذان ہوتی ہے سب سے پہلے یہ ہمارے یہ تاجر سنتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ دکانوں کے اندر بیٹھے. بڑا افسوس ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو تاجر تجارت کرنے والا ایسا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق تجارت کرتا ہے، صدوق ہے، سچ بولنے والا تاجر، اللہ رب العزت اس کو بھی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. تو یہ بہت بڑا انعام ہے. ہم دنیا کی عزتوں کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے کہ ہمیں عزت مل جائے، مقام مل جائے، اور اس کو ہم کمانا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے سے اس عزت اور مقام کو پیسے کے ذریعے. لیکن اللہ رب العزت فرمایا نہیں، دولت کے اندر یہ مقام اور عزت نہیں ہے. یہ مقام اور عزت ہے تو اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر یہ عزت اور احترام. ورنہ عزت و احترام تم لگے رہو تمہیں وہ حاصل نہیں ہونا. تم اسی طرح دو کے اندر پڑے رہو گے لیکن تمہیں یہ نہیں ملنے والا. اسی طرح اذان کہنے والا اس کو اللہ رب العزت اپنے ہاں اذان کہنے والے کو عزت اور احترام کے مصروفیت کے دور کے اندر جو اللہ رب العزت کی بندوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے، اذان دیتا ہے، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو بڑے عزت اور احترام اس کا کس طرح کریں گے کہ اس کی دوسرے لوگوں سے گردن لگ رہی ہے.
दूसरे लोगों से उसकी गर्दन लंबी, सबसे जुदा नजर आ रहा हो। इसी तरह किसी मुसीबत ज़दा की मुसीबत को दूर करने वाला, उसको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन जो है, जिसने किसी मुसलमान भाई की मुसीबत को दूर किया तो कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मुसीबत को दूर फरमाए। और इसी तरह तकदस को मोहलत देने वाला, किसी को कर्ज दिया है, तकदस है, उसको मोहलत देने कल अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें मोहलत अता फरमाएंगे। और इसी तरह किसी मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करने वाला, अगर कोई पर्दा पोशी करता है तो क़यामत के दिन जो तुमने छुप कर लोगों की नजरों से ओझल होकर गुनाह किए हैं, सिर्फ तेरा और रब का मामला, अल्लाह रब्बुल इज्जत को क़यामत के दिन भी तेरी पर्दा पोशी फरमाएंगे। ऐसा नहीं कि तुमने किसी को गुनाह करते हुए देखा और उसको गुनाह करने के बाद तो लोगों के सामने उसको गुनाह को बयान करता फिर, तो आज तो दुनिया के अंदर उसको रुसवा कर रहा है, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे रुसवा फरमाए। तेरे गुनाहों को सबके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमा दे। किसी के गुनाह को अगर देखते हो, हाँ उसको अकेले में समझाओ, तन्हाई में समझाओ, ये गुनाह का काम है, गुनाह नहीं करना, लेकिन लोगों के सामने उस गुनाह को बयान ना करो। और इसी तरह अपने मुसलमान भाई की मदद के अंदर जो लगा रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई की मदद में जब तक लगा रहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उसकी मदद में लगे रहेगा। तो ये वो जराए हैं जिनके जरिए से, ये वो असबाब हैं जिनके जरिए से हम दुनिया और आखिरत की इज्जतें कमा सकते हैं। लेकिन हमने मकाम को भी बदल दिया, तरीक़ेकार को भी बदल दिया इज्जतें हासिल करने के लिए। तो सबसे पहले हमें अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना पड़ेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तिबा करनी पड़ेगी, फिर हमें दुनिया और आखिरत की सारी इज्जतें और मकाम हासिल होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए।